إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وقال سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنت کا بنیادی لفظی معنی جو لغت میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے راستہ، طریقہ. وہ راستہ اور طریقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، کہ جو شخص کوئی اچھا طریقہ رائج کرتا ہے تو اس کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملتا ہے اور اس عمل کے مطابق، اس راستے یا طریقے کے مطابق جو جو عمل کرتا ہے اس کا اجر و ثواب بھی اسے ملتا ہے، لیکن ان لوگوں کے اجر و ثواب میں سے کمی نہیں کی جاتی. وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. اور جو شخص کوئی برا طریقہ رائج کرتا ہے، برا راستہ نکالتا ہے، تو اس کو اپنے عمل کا گناہ بھی ملتا ہے اور اس طریقے یا راستے کے مطابق جو جو عمل کرتا ہے اس کا گناہ بھی اس کو ملتا ہے، لیکن ان کے گناہوں میں سے کمی نہیں کی جائے گی. یعنی ہر شخص نے جو عمل کیا ہے یا اس کا سبب بنا ہے وہ اس میں ذمہ دار ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ تو بات کر رہے ہیں ہم سنت کا جو لفظی معنی ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سنت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ویسے ہی سنت کا لفظ بولتے ہیں اور اس میں کوئی سابقہ لاحقہ نہیں ہوتا، کوئی وضاحت نہیں ہوتی، صرف لفظ سنت، تو اس سے مراد سنت مصطفیٰ، طریقہ مصطفیٰ،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ مراد ہوتا ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لفظ سنت ہے یہ راستے اور طریقے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے آیت کریمہ سنی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جن قوموں نے نبیوں کی مخالفت کی ہے تو وہاں سے اگر نبی چلا گیا ہے تو یہ جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں یہ زیادہ دیر ٹک نہیں سکے ہیں، یہاں رہ نہیں سکے ہیں یا دنیا میں رہ نہیں سکے۔ یہ بیان کرنے کے ساتھ فرمایا کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، اے نبی آپ سے پہلے جن جن رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے ان کے اندر ہماری یہی سنت رہی ہے، یعنی یہی طریقہ رہا ہے، ہم نے یہی راستہ اختیار کیا ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کو اس شہر سے نکال رہے ہیں جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں تو یہ لوگ بھی آپ کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بدر میں ان کے ساتھ کیا ہوا، بڑے بڑے سردار مارے گئے، 8 ہجری میں تو مکہ دوبارہ فتح ہو گیا، تو چند ہی سالوں کی گیم تھی ساری وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا یہ راستہ رہا ہے، پہلے رسولوں نبیوں کے سلسلے میں بھی سنت کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں نبی علیہ السلام کو بھی تسلی دی گئی ہے نا، فرمایا کہ آپ ہماری سنت کو ادھر ادھر ہونے والا نہیں پائیں گے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری سنت بدل گئی ہے، یہاں پر ہمارا طریقہ بدل گیا ہے، یہ آپ نہیں پائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ جو لفظ سنت ہے اس کی جمع قرآن مجید میں آئی ہے، 2 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سنن۔ میں نے سورۃ النساء کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے ہر چیز کو کھول کے رکھ دے۔ عربی زبان کا لفظ بیان صرف کہہ دینا نہیں ہوتا، کھل کر کہہ دینے کو عربی میں بیان کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ان لوگوں کے راستوں پر چلائے، سنن ان لوگوں کے طریقوں پر چلائے جو تم سے پہلے ہوئے ہیں، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اپنی رحمتوں کے ساتھ تمہارے اوپر رجوع فرمائے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، مکمل حکمت والا ہے۔ تو یہاں سنن کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال فرمایا، یعنی طریقے اور راستے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ علیہ السلام کا طریقہ اور راستہ ہے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، حدیث کا ایک حصہ، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے گھر میں آئے تھے، انہوں نے ازواج مطہرات سے نبی علیہ السلام کی عبادت کا حال پوچھا، بخاری مسلم کی روایات ہیں۔ تو انہیں بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام رات کو اتنی عبادت کرتے ہیں، نفلی روزے اس طریقے سے رکھتے ہیں، اور یہ آپ کے معمولات وغیرہ ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ عبادت تو بہت تھوڑی ہے، یعنی ہمارے لیے یہ عبادت تھوڑی ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، تو اگر معصوم ہو کر آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے۔ اب ان لوگوں کی نیت پر تو کوئی شک نہیں کر سکتا کہ نیت ان کی اچھی تھی، لیکن شریعت یہ چاہتی ہے کہ نیت کے درست ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی درست ہونا چاہیے۔ کہیں ایگزمپشن ہو سکتی ہے، کہیں استثناء ہو سکتا ہے، لیکن عمومی قاعدہ یہی ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے
اور تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے، یعنی نیتوں کو بھی دیکھتا ہے اور اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف نیتوں کو دیکھتا ہے، بس نیت صحیح اور باقی جو مرضی کرتے پھرے۔ تو سنت کی اہمیت کم نہیں کی جا سکتی حسن نیت کے بہانے سے، کہ میری نیت چونکہ اچھی تھی لہٰذا کوئی بات نہیں اگر میں نے سنت پر عمل نہیں کیا۔ تو خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح لوگ آئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلوایا اور بلا کر پوچھا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، یعنی یہ باتیں تم نے کی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو فرمایا انا اخشاکم للہ، بعض حدیث میں اتقاکم للہ، تمہارے مقابلے میں اللہ کا زیادہ ڈر رکھتا ہوں، تمہارے مقابلے میں میرے دل میں اللہ کا تقوی زیادہ ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر ہیں تو اللہ کے پیغمبر کا جو تقوی ہوتا ہے وہ غیر پیغمبر کا نہیں ہو سکتا، اور یہ جو بات آپ فرما رہے تھے ظاہر اللہ کی وحی سے فرما رہے تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بعض دفعہ جیسے ہم اپنی کوئی تعریف کرنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس فرمان کا یہ سٹیٹس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ شریعت بیان کر رہے ہیں، ناطق وحی ہیں، اللہ کے حکم سے گویا کہ یہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو۔ فرمایا کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، یہ نفلی روزے۔ میں نے شادی بھی کی ہوئی، اور بعض روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کسی نے تو یہ کہا نا کہ شادی نہیں کروں گا، یعنی دنیا کے چکروں میں نہیں پڑوں گا، بس جیسے ہمارے ہاں محاورتاً کہتے ہیں کہ بس اللہ اللہ کروں گا، اللہ کی عبادت اور یہی اسی کام میں مگن رہوں گا اور شادی وغیرہ کے چکروں میں نہیں پڑوں گا۔ اور کسی نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، ظاہر ہے گوشت کھانے سے روٹین سے ہٹ کے طاقت آتی ہے، تو پھر اس کے لوازمات باڈی کے اور اس طرح کی چیزیں، تو میں یعنی یہ گویا کہ زہد اختیار کروں گا اور اس طرح کی اچھی خوراکیں بھی نہیں کھاؤں گا، یعنی مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تو یہ کام سارے کرتا ہوں۔ یہاں تک بات ہوتی تو شاید کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا کہ تم لوگوں نے یہ سوچا ہے جبکہ میرا یہ عمل ہے، لیکن جو الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمائے وہ ہلا دینے والے ہیں۔ فرمایا من راغب عن سنتی، جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، راغب عن ہے، اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، لاپرواہی برتتا ہے میری سنت کے حوالے سے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو خیر یہ بھی ایک محاورہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا۔ تو یہاں لفظ استعمال فرمایا سنتی، میری سنت۔ میں نے یہاں آپ حضرات کے سامنے ایک اشارہ کیا ہے کہ اگر سنت کا لفظ بغیر کسی سابقے لاحقے کے یا وضاحت کے کوئی مسلمان بول رہا ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا طریقہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کسی کا راستہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں خلفاء راشدین کے عمل کے لیے بھی لفظ سنت استعمال کیا گیا ہے، سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لیکن جب کوئی لفظ سنت بولے گا تو اس سے سنت صحابہ بھی مراد نہیں ہوگی، صحابہ کا راستہ اور طریقہ مراد نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے یہ کہنا ہے تو پھر ساتھ سنت صحابہ کہے کہ فلاں کی سنت، لیکن فلاں کی سنت کے بغیر صرف لفظ سنت بولے تو اس سے مراد سنت مصطفیٰ ہی ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل بھی ہے، بعض روایات بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھی، نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی، اور اس کے بعد فرمایا، اب یہاں یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ باقی لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، اور یہ جو انہوں نے فرمایا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وہ بلند آواز سے سورت پڑھی تھی
اس لیے کہ انہوں نے فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، میں نے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے۔ سنت ہے کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا سنت النبی، سنہ کا لفظ بولا ہے۔ اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب کوئی صحابی یہ کہے کہ یہ عمل سنت ہے تو اس سے مراد سنت مصطفیٰ ہوتی ہے، یہ اہل علم جانتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو بتانے کے لیے انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، تو ظاہر ہے یہ جہری نماز جنازہ میں ہی پاسبل ہے۔ خیر میں بات کر رہا ہوں کہ سنت سے کیا مراد ہے صحابہ کرام کے نزدیک۔ اچھا، ایک فرق جو ہے وہ فقہا اور محدثین کا بھی ہے۔ یعنی ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے زبان مبارک سے کچھ فرمایا، کوئی عمل مبارک کیا، یا آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا تو آپ نے اس کو باقی رکھا، یا جو بھی اس کی شکلیں ہیں میں گفتگو کے آخری حصے میں عرض کروں گا۔ جبکہ محدثین کے نزدیک کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقوال او افعال او تقاریر، تین چیزیں تو وہی ہوگی جو فقہا نے بیان کی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اقوال، ارشادات، آپ کے افعال، اعمال مبارک، اور تقاریر یعنی آپ کے سامنے جو عمل کیے گئے اور ان کو آپ نے برقرار رکھا۔ یہ یعنی یہاں تک جو سنت کا مفہوم ہے فقہا کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک یہ مشترک ہے، لیکن محدثین یہ کہتے ہیں او صفات خلقیہ او خلقیہ او سیرہ، یہ کچھ نے سیرہ کے بغیر، لیکن بعض محدثین نے سیرہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات ہیں، صفات وہ خلقی یعنی وجود کے اعتبار سے صفات ہوں یا عادات ہوں آپ علیہ السلام کی، خلقیہ عادات مبارکہ، عادات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کی سیرت ہو تو یہ ساری چیزیں سنت میں آتی ہیں۔ اب یہ جو بات ہے کہ آپ کی سیرت بھی سنت میں ہے، آپ کی عادات جو ہیں وہ خلقی ہوں یا آپ کے اخلاق ہوں وہ بھی اس میں شامل ہیں، تو پھر اس میں ہمیں جو سنت کا سٹیٹس ہے اس میں فرق کرنا پڑے گا۔ یعنی ایسی سنتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ کوئی ان سے اختلاف کرے تو اس کا عمل ضائع ہو جائے۔ اگر وہ نبی پاک کی سنت کی مخالفت کرے تو فتنے کا شکار ہو جائے، اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔ نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹے تو اس پر اللہ کا وبال آ جائے۔ اور بالخصوص یہ چیز قولی سنت میں ہوتی ہے، باقی بھی اس میں کچھ وضاحت ہے، لیکن کچھ اعمال نبی علیہ السلام کے وہ ہیں کہ اگر ان سے آپ نفرت کریں تو گناہگار ہوں، لیکن وہ عمل نہ بھی کریں تو باز پرس نہ ہو، یعنی آپ گناہگار نہ ہوں۔ ایسا کر لیں تو جائز ہے، وہ بھی شریعت ہے، لیکن اس میں آپ کو باؤنڈ نہیں کیا گیا، پابند نہیں کیا گیا کہ ضرور ہی ایسا کریں آپ۔ لیکن وہ چیز آپ ذہن سے نہ نکالیے گا کہ ایک عمل صرف جائز کی حد تک ہے۔ حدیث سنت تقریری سے تو جواز ہی ثابت ہوتا ہے نا، جواز کی حد تک ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو دین ہی نہیں سمجھتا یا اس عادت مبارکہ سے نفرت کرتا ہے
تو پھر وہاں پر سوال پیدا ہوگا، پھر وہی سنگینی اس کی ہوگی جو قولی سنت کو رد کرنے کے نتیجے میں واقع ہوتی ہے۔ تو یہ جو فقہا نے اور محدثین نے تعریف کی ہے سنت کی، اس میں سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کہی ہے وہ ہیں آپ علیہ السلام کے اقوال۔ قولی حدیث کہیں یا قولی سنت کہیں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں ہے، اگرچہ کچھ لوگ اس میں فرق کرتے ہیں، لیکن ہم لفظ ہی سنت کا بول رہے ہیں جس میں قول بھی ہے، فعل بھی ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں جیسے میں نے اشارات کی ہے۔ تو ایک چیز تو واضح ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیز فرمائی ہے وہ آپ کی سنت ہے۔ مثلا آپ نے فرما دیا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز یا ویسی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ قولی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی آپ یہ طے شدہ بات سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول ہے، یہ عمل ہے۔ آپ نے فرما تو جو دیا کہ یہ طریقہ کار ہے دین کا۔ مثلا آپ علیہ السلام نے فرما دیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار، عمل کے اللہ کے ہاں وہ عمل شمار ہو، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے۔ عمل اچھا ہے، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوتا۔ تو ہر عمل میں نیت کا پایا جانا یہ قولی سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی جامع احادیث میں سے ہے۔ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، کسی بھی عمل کی، کسی بھی عبادت کی آپ بات کر لیں، اس میں نیت ساتھ ساتھ ہوگی، نیت کا عمل ساتھ ساتھ ہوگا۔ میں سنت کو واضح کرنے کے لیے یہ عمل کا لفظ بول رہا ہوں، نیت کا عمل ساتھ ساتھ ہوگا جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے مثال کے طور پر فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک علیحدہ نہیں ہو جاتے ہیں تو ان کو سودا کینسل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، یعنی اسی موقع پر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ سودا نہیں کرنا چاہیے تو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی قولی سنت ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے تو اختیار دیا ہے لیکن ہم نہیں دیتے۔ وہ جو حافظ صاحب انٹرو میں فرما رہے تھے، ان کا جو منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو کامیاب فرمائے، اور جو خلوص والی نیتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے۔ تو معاشرے میں معمول کچھ اور ہوتا ہے، سنت مصطفیٰ کچھ اور ہوتی۔ تو سنت مصطفیٰ میں تو یہ ہے کہ ما لم یتفرقا، جب تک الگ الگ نہیں ہو جاتے ہیں تو انہیں سودا کینسل کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس طرح بے شمار احادیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قولی سنت ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر وہ عمل امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، اگر کوئی ایسا عمل جس کا آپ حکم دے رہے ہیں امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی وہ نبی کے لیے بھی ہے، اگر خاص نہیں ہے تو پھر یہ بات طے ہے، اس کا ثبوت ہو یا نہ ہو، جو کچھ آپ نے فرمایا اس کے مطابق آپ نے عمل بھی کیا یا کیا ہوگا۔ کیا ہوگا میں ان باتوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، یعنی پروف نہیں ہے کہ آپ نے وہ کام کیا یا نہیں کیا، فرمایا ہے لیکن الگ سے کہ وہ آپ نے کیا بھی ہے یا نہیں، تو جس کا ثبوت نہیں مل رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی کیا ہوگا
اور جس کا ثبوت مل گیا وہ تو کنفرم ہے کہ آپ نے کیا ہے، اس لیے کہ جو آپ فرماتے تھے وہ کرتے بھی تھے، قولی سنت، حکم بھی یہی تھا، امت کو بھی یہی حکم تھا اور آپ کا بھی معمول یہی تھا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، جیسے جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ویسے تم کرو، جو جو عمل میں کر رہا ہوں وہی عمل اسی طرح تم بھی کرو۔ یہ قدم پر قدم رکھ کے چلنا، پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا، اتباع کرنا۔ اور وہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ انعام کے اندر، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین، کہہ دیجئے کہ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا یا دیگر عبادات کرنا، میرا زندہ رہنا، میری موت، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور مجھے جس بات کا حکم دیا جائے میں اس کا اول المسلمین ہوں، یعنی سب سے پہلے اس کے آگے میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، یعنی جو بھی مجھے حکم ملتا ہے سب سے پہلے وہ عمل میں کرتا ہوں، اس کے آگے اپنے آپ کو اوبے میں کرتا ہوں۔ تو قرآن مجید سے بھی معلوم ہو گیا کہ جو حکم آپ کو دیا گیا اور جو آپ لوگوں کو حکم دے رہے ہیں وہ بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے، جو لوگوں کو فرما رہے ہیں نا وہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، جو کہ وہ ناطق وحی ہے۔ تو جو بھی حکم دیا جائے وہ اللہ اپنی کلام قرآن مجید کلام اللہ کے ذریعے سے دے یا نبی پاک کی زبان مبارک سے، جس میں حکم اللہ کا ہوتا ہے الفاظ نبی کی ہوتے ہیں، تو اس کے آگے بھی سب سے پہلے اول المسلمین ہیں آپ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میں اصل میں فعلی سنت کے لیے یہ دو باتیں تمہید کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے اس میں آپ کا ارشاد تو نہیں ہے، آپ کے الفاظ نہیں ہیں، وہ دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کیا عمل مبارک کیا تھا۔ وہ جو ہدایات آپ نے دی تھی، مثلا قولی سنت کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، یا فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، اور فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب اس میں صرف چند اعمال نہیں ہیں، اس میں وہ خشوع و خضوع بھی ہے، وہ حیت بھی ہے رکوع و سجود کی، وہ اٹھنے کی کیفیت بھی ہے، وہ تلاوت کی کیفیت بھی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ تو قاعدہ بتا دیا سنت قولی میں، لیکن سنت فعلی میں صحابہ یہ کہیں گے، بتائیں گے کہ فلاں موقع پر آپ نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ یوں کیا تھا، رکوع میں آپ اتنا جھکے تھے، اور یہ چیزیں آپ پڑھ رہے تھے، فلاں نماز میں آپ نے فلاں صورتیں پڑھی تھی، عیدین کی نماز میں ان صورتوں کی تلاوت کی تھی، جمعے کی نماز میں آپ نے یہ صورتیں پڑھی تھی، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے اور یہ چلنے کا انداز اسلوب آپ کا یہ تھا، آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور آپ تب تک تکبیر نہیں کہتے تھے جب تک کہ لوگ سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے یا صفیں درست نہ کر لیتے، یہ اس قسم کی چیزیں وہ نقل کرنے والے صحابہ کرام اس زمانے کے مومنین ہیں، جو اپنے الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فعلی سنت کے ناقل ہیں، یعنی فعلی سنت کو نقل کرتے ہیں کہ آپ نے یوں کیا تھا، آپ کا عمل مبارک یہ تھا۔ مثلا آپ اعتکاف کرتے ہیں تو فعلی سنت کی پیروی میں کرتے ہیں، قولی سنت نہیں ہے،
یعنی میرے علم کے، ظاہر میں جو بات کر رہا ہوں اپنے علم کی حد تک کر رہا ہوں، ممکن ہے کوئی ایسی بات ہو، لیکن جو کچھ میں نے پڑھا اس کے مطابق کہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اعتکاف کیا کرو، لیکن کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کا یعنی آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ فعلی سنت ہے نبی علیہ السلام کی، لیکن اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کا اعتکاف بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ ہر شخص کے لیے اعتکاف بیٹھنا ضروری نہیں ہے جبکہ یہ فعلی سنت ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے بیان فرمایا، جن کے سامنے آپ نے عمل کیا، آپ کے سامنے سب لوگ اعتکاف نہیں کرتے تھے، تو اگر ہر کے لیے اس فعلی سنت پر جو اعتکاف سے متعلق میں عرض کر رہا ہوں ضروری ہوتا تو آپ بتا دیتے، ہدایات جاری کر دیتے، اور جب قولی سنت سے ہدایات جاری کرتے تو پھر مجال نہیں ہے کہ انکار کیا جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جب پیغمبر کا فیصلہ آ جائے، حکم صادر فرما دیں، تو پھر تو مجال نہیں ہے کہ اس حکم سے ڈفر کیا جائے یا اس سے اختلاف کیا جائے، بلکہ قرآن کے بیان کے مطابق کہ اپنا اختیار بھی استعمال کیا جائے، اپنے اختیارات ختم۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ فرما دے کہ ان کا کوئی اختیار باقی رہے، ان کا اختیار ختم۔ اس سچویشن میں ظاہر ہے ہمیں ساری چیزوں کو اور سارے قرائن اور دلائل کو سامنے رکھ کر ہی بات کرنا ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس میں کوئی عام آدمی تو ظاہر ہے اس طرح کے فرق نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ آپ کا یہ پروگرام یا آپ کے یہ پروگرام جو ہے وہ تعلیمی بھی ہیں، تربیتی بھی ہیں، اصلاحی بھی ہیں، تو اس لیے ان ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ جو ضرورت سے زیادہ سختی ہم ایسی سنت کے بارے میں کرتے ہیں جس میں آپشن ہوتا ہے، شارع علیہ السلام کی طرف سے ہی اختیار ہوتا ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نبی پاک کے طریقے پر چلو اور خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو، حالانکہ خلفائے راشدین کا طریقہ بھی تو وہی ہے جو نبی علیہ السلام کا ہے، یا جو قرآن نے کہا کہ نبی کے راستے پر چلو اور جو سبیل المومنین ہے، جو ایمان والوں کا راستہ اس پر چلو، اور اس کے خلاف چلنے کی وعید ہے۔ تو یہ بات اس لیے ہے کہ سنت مصطفیٰ پر عمل کیسے کرنا ہے یہ چیز ہمیں بتائیں گے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے مومنین، ان کے عمل سے پتہ چلے گا کہ یہ ہے سنت اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ایک عمل نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کیا ہے اور کسی بھی صحابی نے وہ عمل نہیں کیا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عمل نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا۔ تو سنت کو تو ہم سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ذریعے سے، اور اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی اس جماعت کو درمیان سے مائنس کر کے آپ دین سمجھ پائیں یا سنت کو سمجھ پائیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ دین کے راوی ہیں، سنت کے راوی ہیں، چونکہ میرا موضوع سنت ہے اس لیے میں لفظ سنت بول رہا ہوں، اور سنت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی جو فعلی سنت ہے اس کو نقل کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام، آپ کے زمانے کے اہل ایمان۔ لیکن یہاں چونکہ تھوڑا سا اشارہ ہو گیا تو میں تھوڑی سی بات مزید کھول دوں کہ نبی علیہ السلام کے کچھ اعمال یا آپ کی فعلی سنتیں آپ کہہ لیں وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، ان پر عمل کرنا امت کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ایک ہے نا کہ ضروری نہیں ہے، وہ تو میں نے پہلے ذکر کر دیا۔
ایک یہ ہے کہ جائز ہی نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام نے خود اس بات کی رہنمائی فرمائی۔ مثلا ایک مسلمان اگر 4 سے زیادہ شادیاں کرنا چاہے ایٹ اے ٹائم، یعنی 4 سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں ایک وقت میں رکھنا چاہے تو حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اب وہ یہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی علیہ السلام کی سنت فعلی تو یہ ہے، آپ کا عمل تو یہ ہے، اس لیے کہ دیگر دلائل سے اس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ اس سے بڑی وضاحت کیا ہوگی کہ اگر کسی کی 4 سے زیادہ شادیاں تھیں تو جب یہ پابندی عائد کر دی گئی، یعنی شادیوں کو 4 تک محدود کر دیا گیا ایک وقت میں، تو جن کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں آپ نے فرمایا 4 رکھ لو، باقی کو چھوڑ دو، کیونکہ شریعت کا ضابطہ آ گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سے دلائل ہوں گے اس کے، تو اس لیے کہ فیملی لائف سے متعلقہ بہت سارے خاصے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، بہت سارے خاصے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے میرے مطابق، اگرچہ بعض علماء کا اور موقف بھی ہے، کہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان مرد کو شادی کی آفر کرے۔ کسی مسلمان مرد کو کوئی عورت کہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کے لیے نہیں ہے یہ عمل، کیونکہ اسے مطلوب بنایا، مرد کو طالب بنایا ہے۔ اور پھر دین اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ حضرت خدیجہ کا معاملہ الگ ہے، وہ ویسے بھی وحی نازل ہونے سے پہلے کا ہے، اور قرآن نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایمان والی عورت اپنے آپ کو پیش کرے، وہبت کا لفظ ہے سورۃ احزاب میں، وہاں ساتھ یہ فرمایا کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ اجازت صرف نبی کے لیے ہے سوائے مومنوں کے، یعنی یہ اجازت مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ جو میری دانست کے مطابق بات ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، یعنی اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے اجازت تھی کسی مسلمان عورت کو کہ وہ یہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یا آپ مجھ سے شادی کر لیجیے، کیونکہ ام المومنین ہونا یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، لیکن یہ عام نہیں تھا۔ اور میں نے کوشش کی کہ ایسی مثال نبی علیہ السلام کے زمانے کے کسی صحابی کی مل جائے کہ کوئی مسلمان عورت آ کے کسی صحابی سے کہے کہ مجھ سے شادی کر لو، کم از کم مجھے نہیں ملی کوئی ایسی چیز، یہ معمول بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی فطرت کے بھی جو شرم و حیا اللہ نے فطرت میں عورت کے مردوں کے مقابلے میں زیادہ رکھی ہے، اس کے بھی یہ خلاف ہے۔ تو جو چیز خاص ہو جائے گی اس کو پھر خاص رکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے وصال کا، مطلب روزہ رکھا اور اس کے بعد افطار نہیں کیا، اگلا شروع کر دیا، افطار نہیں کیا، اگلا شروع کر دیا، اس کو وصال فی الصوم کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے چونکہ عبادت کے حریص تھے، انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تو یہ کام کرتے ہیں، بلکہ جب آپ نے انہیں منع فرمایا تو انہوں نے کہا انک تواصل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہمیں منع فرما رہے ہیں، آپ خود تو یہ وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے مجھ جیسا کون ہے؟ بعض حدیث میں ہے کہ میں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ اب وہ کون سا روزہ ہے جس میں بندہ کھا بھی لیتا ہے اور پی بھی لیتا ہے اور روزہ بھی نہیں ٹوٹتا؟ تو ایکم مثلی جو فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسا کون ہے، مطلب یہ کہ یہاں میرا خاصہ ہے۔ تو وہ عمل جو فعلی سنت نبی علیہ السلام کی ہے اس کو آپ نے خاص کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے پھر بھی اصرار کیا کہ ہم یہ کریں گے، تو پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، اگلا شروع کر دیا، شعبان کی بات ہے، اگلا شروع کر دیا، اگلا شروع کر دیا۔ وہ تو خیر قسمت اچھی تھی کہ رمضان المبارک شروع ہو گیا، ورنہ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں تھوڑا سا ان کو تادیب کروں، ان کو سمجھاؤں کہ تمہارے بس کا یہ کام نہیں ہے۔ ایکم مثلی جو پہلے فرمایا نا کہ وہ طاقت جو اللہ نے مجھے دی ہے وہ تمہیں نہیں دی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مشقت میں اپنے لیے اٹھانا روا سمجھتا ہوں تمہارے لیے نہیں سمجھتا، اس لیے کہ میں تم پر آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو آپ کا معمول تھا نا،
آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی نبی علیہ السلام کو 2 کاموں کا اختیار دیا گیا تو آپ کون سا کام کرتے تھے؟ وہ کام کرتے تھے جو زیادہ آسان ہوتا. چاہتے کیا تھے؟ چاہتے یہ تھے کہ وہ کام کریں جو زیادہ مشکل ہے. زیادہ محنت ہوگی، زیادہ مشقت ہوگی تو اجر و ثواب زیادہ ہوگا، رتبہ زیادہ ملے گا. آپ تو یہ کرنا چاہتے تھے لیکن پھر نہیں کرتے تھے امت کو دیکھ کے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میری پیروی میں امت بھی کرے گی. لیکن یہ تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ امت ایسی بھی آئے گی. وہ جس امت کی بات نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس میں یہی بات تھی. ہمارے تو یہاں پوچھتے ہیں کہ سنت ہے کہ فرض ہے. کیوں پوچھتے ہیں جی؟ کبھی پوچھا آپ نے ان سے کہ بھائی آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں کہ یہ عمل سنت ہے یا فرض ہے؟ آخر صحابہ کرام کیوں نہیں پوچھتے تھے؟ عبداللہ بن عمر کا واقعہ آتا ہے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ وتر واجب ہے کہ سنت ہے؟ اب ہمارے ہاں تو دیکھتے ہیں ہاں جی فقہا کی رائے کیا ہے، اب کیا سوچیں، اس کا کیا جواب بنتا ہے، شریعت میں کیا ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. لیکن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اوتر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اوتر المسلمون، اللہ کے نبی نے وطر پڑھے ہیں، مسلمانوں نے وطر پڑھے ہیں. وہ کہتے نہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ واجب ہے کہ سنت ہے؟ فرمایا ماہ ٹھہرو، اوتر النبی و اوتر المسلمون، اللہ کے نبی نے وطر پڑھے ہیں اور مسلمانوں نے وطر پڑھے ہیں. یعنی پھر یہی فرمایا، مطلب یہ کہ بات ختم ہو گئی. اس طرح کے سوالات تو وہ لوگ کریں جنہوں نے نبی کے طریقے سے ہٹنا ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے اس طریقے پر ہی اکتفا کرنا ہے تو ان کے لیے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی نا کہ وہ پوچھیں کہ فرض ہے کہ سنت ہے. وہ تو جو نبی پاک نے ان کو دے دیا وہ لیتے، جیسے منع کرتے رک جاتے. قرآن کا فیصلہ بھی یہی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. وہ تو اس قاعدے کے مطابق کرتے، بلکہ بعض دفعہ کچھ لوگ اصرار بھی کرتے تو پھر بھی آپ علیہ السلام اوائڈ کرتے کہ کہیں کوئی مشقت نہ آ جائے امت کے اوپر. وہ حج والی جیسے بات ہے نا، حج فرض ہوا تو ایک آدمی کہتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے. تو آپ اس سوال سے اس کو اگنور کرنا چاہتے تھے، اوائڈ کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر آپ نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو اصرار کے ساتھ گویا کہ پوچھ رہا ہے. تو کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت. تم نے مطلب یہ تھا کہ تم نے پوچھا کہ حج ہر سال فرض ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. اب جن لوگوں کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ قرآن میں بات آئے تو فرض ہوتی ہے، اللہ کا نبی فرمائے تو سنت ہوتی ہے، ان کو تو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی نا. بے اللہ کے جب اللہ نے فرمایا تو قرآن تو خود اللہ کے نبی نہیں بتایا نا میں قرآن میں کیا آیا ہے. قرآن کیا ہے وہ اللہ کے نبی تو بتا رہے ہیں. اس قرآن کو تو آپ مان رہے ہیں نبی پاک کے بتانے سے، اور نبی پاک جو بتا رہے ہیں وہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز لازم نہیں ہوتی، کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تو نہیں فرما رہا نا. پھر اس طرح کا فرق کرنے آپ جا رہے ہیں. قرآن کو نبی کے کہنے سے مان لیا ہوا ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ہاں جو نبی کا سٹیٹس ہے، جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے یہ ساری تقسیمات میں یہاں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں. اور یہ جو نبی علیہ السلام بار بار فرماتے تھے مجھ سے سیکھ لو، اچھا اگر وہی طریقے وہی کافی ہوتے، آپ نے کہا کہ قرآن میں جو آ گیا وہ 4 فرض وہ ہو گئے، اور جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا وہ سنتے ہو گئی. اس طرح کا فرق اگر آپ کریں گے تو نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ میرے طریقے پر چلو یا مجھ سے سیکھ لو. تو وہ ضروری ہے. میں وہ چونکہ بات تھوڑی سی آئی، میں اشارتاً باز رکھ کھول دوں، بچے بھی بیٹھے ان کو بھی بات سمجھ آ جائے. یہ ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، کتنے فرض پڑھے ہیں؟ وہ فرض ہی تھے یا کچھ اور تھا؟ کس نے وہ فرض کیے؟ نہ فجر کے 2 فرضوں کا ذکر قرآن میں، نہ ظہر کے 4 فرضوں کا ذکر قرآن میں، نہ عصر کے 4 فرضوں کا ذکر قرآن میں، نہ مغرب کے 3 فرضوں کا ذکر قرآن میں، نہ عشاء کے 4 فرضوں کا ذکر قرآن میں. اب یہ تو متفق علیہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ان کو فرض ہی مانتے ہیں، ان رکعتوں کو فرض سمجھتے ہیں، قرآن میں نہیں ہے.
تو اب وہاں اس طرح کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ قرآن میں بات ہوگی تو فرض ہوگی، اللہ کے نبی فرمائیں گے تو وہ سنت ہوگی؟ یہ اللہ کے نبی کے فرمانے سے آپ نے فرض مانے ہوئے ہیں، تو پھر سمجھ آنی چاہیے نا، آگے اس کو بتانا چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس تو دینی چاہیے نا، جس کے لیے آپ حضرات نے یہ پروگرام رکھے ہیں۔ تو اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بھی حصہ اس میں شامل ہو، میرے لیے بھی یہ چیزیں صدقہ جاریہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس نیکی کو قبول فرمائے۔ تو قولی سنت اور فعلی سنت، اور خاص کر میں یہاں وہ تھوڑا سا فرق چونکہ کرنے جا رہا تھا کہ کچھ خاصے ہیں نبی الاسلام کے، ان پر آپ نے عمل نہیں کرنا، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو جبلی طور پر یعنی عادت کے طور پر یا مزاج کہہ لیں آپ کو پسند تھی، لیکن باقیوں پر ان چیزوں کو آپ نے لازم قرار نہ دیا۔ مثلا نبی علیہ السلام کے سامنے اگر گوشت اور کدو کا سالن پیش کیا جاتا، مکس سالن، تو آپ کو یہ پسند ہوتا تھا کہ آپ کدو کھاتے تھے۔ وہ جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو کدو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، ما زلت احب الدباء منذ، تو اسی دن سے مجھے کدو کھانا اچھا لگتا ہے۔ تو اب اس پر فتویٰ تو نہیں ہے کہ جب بھی گوشت اور کدو کا سالن پکا ہوا ہو سنت یہ ہے کہ گوشت نہ کھائیں، یہ فتویٰ نہیں ہے، لیکن یہ عقیدت، اور اگر کوئی نفرت کرے گا یہ کیا بات ہے، یہ اس کا مذاق اڑائے، تو پھر وہ دوسرا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ اور صحابی خود بتا رہا ہے کہ مجھے کدو کھانا اس لیے اچھا لگتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ آپ پسند فرماتے تھے، برتن کے مختلف حصوں سے کدو کے ٹکڑے اٹھا کے آپ کھا رہے تھے۔ اور ضمناً یہ مسئلہ بھی سامنے آ گیا کہ اگر سالن یا کوئی چیز مکس پڑی ہوئی ہے تو برتن کے کسی بھی حصے سے کوئی چیز لی جا سکتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اگر باقی لوگ بھی ساتھ شامل ہیں تو ان کے حق کا خیال رکھا جائے، یعنی دوسروں کی حق تلفی اگر نہیں ہے تو برتن کے کسی بھی حصے سے کوئی چیز لی جا سکتی ہے، مکس سالن کی شکل میں، مکس فروٹ کی شکل میں، یا کوئی بھی چیز اس طرح کی کھانے والی مکس ہو تو اس میں یہ چیز موجود ہے۔ عام قاعدہ کیا ہے؟ اپنی طرف سے کھائیں، اپنی سائڈ سے کھائیں، تو یہ چیز گویا کہ ایگزمپٹ ہو جائے گی جو اس طرح کی ہے نبی الاسلام کے عمل مبارک سے، چونکہ وہ مکمل اسوہ حسنہ ہے نا جی، نبی الاسلام کی ذات بابرکات جو ہے وہ مکمل اسوہ حسنہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اچھا اسی میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں وہ جو میں نے تعریف میں آخر میں ذکر کیا تھا کہ آپ کی جو خلقی صفات ہیں یا آپ کی جو عادات ہیں، خلقی صفات، خلقیہ اور خلقیہ اور سیرہ کا لفظ میں نے بولا ہے، تو اس میں مثلا آپ نبی الاسلام جو ہیں وہ درمیان سے مانگ نکالتے تھے، یہ معمول تھا نبی الاسلام کا، اور کچھ لوگ تھے جو نکالتے نہیں تھے، وہ ٹینڈ کروا دیتے، بال ہی سارے کٹوا دیے، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، کئی صحابہ کرام موجود تھے۔ اب اس میں آپ علیہ السلام کی یہ پسند تھی، اب عقیدت کا تقاضا یہی ہے، یعنی اس کو اگر آپ قولی سنت کے تحت لا کر لازم قرار نہ دیں، لیکن عقیدت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک عمل اگر اس طریقے سے کیا تو اس طریقے سے کریں آپ، یعنی آپ کی یہ پسند ہے نا گویا کہ، تو آپ کی پسند جو ہے وہ آپ اختیار کر لیں، آپ سے محبت کی وہ نشانی ہوگی، دلیل ہوگی۔ اور وہ اعمال جو لوگوں کے اپنے تجربے کے مطابق ہوتے ہیں، اس عمل کا نبوت اور رسالت سے تعلق نہیں ہے، اس میں بھی وہ پابند نہیں ہیں کہ جو آپ علیہ السلام نے ہدایات فرمائی ہیں اس کے مطابق کریں۔ وہ تعبیر النخل والی جو مثال ہے بڑی مشہور ہے، مسلم کی روایت، کہ کچھ لوگ درختوں کی پیوند کاری کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو کیا ہے، تو ان لوگوں نے پیوند کاری نہیں کی اور فصل کم ہو گئی، تو ان لوگوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے یہ نہیں کیا تو ہماری پیداوار کم ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ وہ بات جو میں تمہیں دین میں کہتا ہوں اس کو لازم پکڑو، اور جو بات میں تمہیں تمہاری دنیا سے، تمہارے دنیاوی امور سے متعلق کہتا ہوں، انتم اعلم بامور دنیاکم، تمہارے جو اپنے دنیاوی کام ہیں ان کو تم بہتر سمجھتے ہو، مطلب یہ کھیتی باڑی اور یہ چیزیں یہ تمہارے اپنے دنیاوی کام ہیں، ان کو تم بہتر سمجھتے ہو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر انہیں پابند نہیں کیا، یعنی اس فیلڈ میں جو قولی سنت ہے اس کا بھی ان کو پابند نہیں کیا، یہ خود فرما دیا نا بعد میں۔ اچھا، بعض شارحین حدیث نے اس میں غور کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کیوں فرمائی تھی؟ آپ نے فرمائی نا بات، تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ بات بیان فرمائی؟ کوئی وجہ تو آخر ہوئی ہوگی نا، ورنہ وہ ایک کام اپنا کر رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ انہیں فرما رہے ہیں کہ یہ اگر نہ کرو تم؟ تو شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت زیادہ شرم و حیا پائی جاتی تھی شیخ صاحب، اور وہ لوگ چونکہ نر اور مادہ کا ملاپ کر کے پیداوار بڑھانا چاہتے تھے، تو وہ جو طبی شرم و حیا تھی اس کی بنا پر آپ کو یہ عمل کو اتنا اچھا نہیں لگا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر اس کے بغیر بھی پیداوار ہو جائے تو وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے بغیر ممکن نہیں تھا ان لوگوں کے تجربے کے مطابق۔ یہی بات تھی جیسے کہ بعد میں آپ نے یہ فرمایا۔ خیر، یہ نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی جو شرم و حیا ہے، اور آپ ایک ایسی بچی سے جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اس جو مکمل پردے کے اندر ہے، اس سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے، تو اس شرم و حیا کو دیکھ کر، شرم و حیا کے اس بلند مقام کو دیکھ کر بعض شارحین کا یہ کہنا ہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو اس سے کیا ہے۔ تو ایک تو یہ حصہ، لیکن سنت کا وہ حصہ جس میں آپ کسی آیت کی تشریح کرتے ہیں، کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں، وہاں تو کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، اس سے بالکل آپ قطعاً انحراف نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی قرآن کی جو آیت ہے اس سے کوئی اور بات معلوم ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تفسیر فرمائی ہے اس کے مطابق وہ دوسرا مفہوم نکلتا ہے۔ تو کون سا مفہوم لینا چاہیے؟ وہ جو نبی علیہ السلام نے آیت کا مفہوم بتا دیا نا، چونکہ قرآن تو نبی پر نازل ہوا ہے اور نبی کی ہی ذمہ داری لگائی گئی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو آپ کھول کھول کے بیان کریں۔ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم کتاب کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کی لگائی تھی۔ نبی کی ذمہ داری لگی بحیثیت نبی کے، یعنی کوئی ایسے کو معاذاللہ کو فضول کی ریہرسل نہیں ہے کہ مان بھی لیں تو ٹھیک ہے، ہم نہ بھی مانے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ ڈیوٹی لگا رہا ہے اور پیغمبر ساری زندگی وہ ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، تو پھر وہاں وہ تفسیر، وہ مفہوم حرف آخر کے طور پر لیا جائے گا جو نبی علیہ السلام نے بتا دیا۔ بعض باتیں تو ویسے سمجھ بھی نہیں آتی، جن کو عربی زبان آتی تھی ان کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی، جیسے وہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی نا کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا ظاہر ہو جائے سیاہ دھاگے سے۔ اب دھاگا آپ سمجھتے ہیں کیا چیز ہے، حالانکہ اس سے مراد دھاگا نہیں تھا، سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی تھی اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی تھی، لیکن جس کی مادری زبان عربی تھی وہ بھی نہیں سمجھ پایا۔ جب آپ نے سمجھایا تو پھر بات سمجھ آئی۔ سورۃ انعام کی آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اینا لم یظلم، یعنی ظلم کا معنی تو یہی ہوتا ہے نا کہ کمی کوتاہی تھوڑی بہت ہی، کوئی لفظ بول رہے ہیں آگے پیچھے ہو گیا، وضو کر رہے ہیں کوتاہی ہو گئی، کوئی ٹائم میں آگے پیچھے ہو گیا، کوئی لین دین میں چھوٹا موٹا معاملہ ہو گیا، تو ہر بندے سے تقریباً ہو جاتا تھوڑا بہت معاملہ، تو وہ کہتے ہیں اینا لم یظلم، یعنی ظلم کا جو عربی زبان میں مفہوم اور معنی ہے اس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمی کوتاہی تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے، مطلب ہم میں سے کوئی بھی نجات یافتہ نہ ہوا، کوئی بھی ہدایت یافتہ نہ ہوا، کوئی بھی جنتی نہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اصل میں بات تم سمجھے نہیں ہو، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا حضرت لقمان کے حوالے سے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کا مفہوم تو وسیع ہے، لیکن یہاں 82 نمبر آیت سورۃ انعام کی، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ کی، یعنی ان کا ایمان پیور رہا، تو ایسا پاسبل ہے نا، اگرچہ منع کیا گیا ہے،
کیونکہ آج کل یہ فتویٰ بھی آ رہا ہے کہ مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا، یعنی اس سے شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا جی کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب جب وہ شرک کرنے لگتا ہے تو کیا بم پھٹ جاتا ہے؟ میں ذرا اپنے سٹائل میں ذرا کھلے لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب وہ شرک کرنے لگتا ہے کیا اسے کوئی فائر مار دیتا ہے؟ جب وہ شرک کرنے لگتا ہے کیا اس کی روح قبض ہو جاتی ہے؟ جب وہ شرک کرنے لگتا ہے کیا اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے؟ شرک کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، لیکن اگر وہ کرنے پہ ہی آ گیا تو کر تو لے گا وہ، کیونکہ اللہ نے تو مہلت دی ہوئی ہے نا، قیامت تک کی مہلت ہے بندے کو، اپنی زندگی ساری زندگی کی مہلت ہے، اس کو ڈھیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، آزماتے بھی ہیں۔ جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، حرام ہے، لیکن ایک بندہ جھوٹ بولنے پہ آ گیا تو بول لیتا ہے وہ۔ فراڈ نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں جو فراڈ کر رہے ہیں۔ شرک نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، لیکن کتنے ہیں جو کر رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے خبر بھی دی ہے کہ اس امت کے اندر شرک پایا جائے گا، صحیح حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، اگر میرا موضوع نہیں ہے تو میں یہ کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جب بتا دیا، مفہوم فکس کر دیا تو وہ فکس ہے۔ اچھا کوئی شخص یہ بتائے کہ یہ جو آیت ہے سورۃ یونس کی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے حسنہ یعنی جنت بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک اور چیز بھی ہے۔ اب لغت سے آپ زیادہ کا معنی نکالتے ہیں، ایکسٹرا، اضافی، کوئی اور وہ معنی نکلے گا، لیکن وہ ہے کیا وہ تو نہیں پتہ چل سکتا نا۔ دنیا جہان کی لغات آپ نکال کے دیکھ لیں، معنی کا آپ کو پتہ چل گیا، لیکن اس سے مراد کیا چیز ہے وہ تو نہیں پتہ چلتا۔ آپ چونکہ علماء کو سنتے رہتے ہیں اس لیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے مراد اللہ کا دیدار ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، لیکن وہ تو آپ نے بتایا تو پتہ چلا نا۔ تو یہ جو حصہ ہے سنت مصطفیٰ کا علیہ الصلوۃ والسلام، بہت ساری مثالیں ہیں، الگ سے خطبات بھی ہیں، میرے بھی کچھ اس میں کچھ لیکچرز ہیں اس موضوع پر، یعنی تفسیر القرآن بالحدیث کے بہت سے علماء بیان کرتے ہیں، آپ کو بھی بہت ساری مثالیں یاد ہوں گی، مجھے بھی 8-10 ابھی مزید بڑی کھلی مثالیں یاد ہیں، لیکن وہ بات پر دوسری طرف نکل جائے گی۔ میں نے تو صرف آپ سے یہ بات عرض کرنا ہے کہ سنت کا یہ جو حصہ ہے جس میں قرآن کی کسی آیت کا مفہوم اور معنی متعین ہوتا ہے، تو اس سے کسی بھی شکل میں انحراف نہیں ہو سکتا۔ ورنہ یہ جو بات میں نے کی ہے کہ ظاہری الفاظ کا معنی اور ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان سے کوئی اور بات نکل آتی۔ مثلا قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یعنی وضو کا ذکر ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں۔ اے ایمان والو جب بھی نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، یہ آگے وضو کا مسئلہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جب بھی نماز کے لیے اٹھو تو وضو کر لیا کرو۔ لیکن یہ حکم ہر مومن کے لیے نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ مولوی کیا بات کر رہا ہے، یہ بات ہر مومن کے لیے نہیں ہے۔ اچھا اس بات کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ہر مومن کے لیے نہیں ہے؟ اس بات سے مراد یہ کہ جو ظاہری الفاظ ہے نا کہ جب بھی نماز کے لیے اٹھو، مطلب یہ کہ آپ نے وضو کیا، اپنے گھر چلے گئے، پھر آپ نے اذان سنی عشاء کی تو آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے لگے، تو اذا قمتم کا مطلوب تو یہ مقصود تو یہ ہے کہ اب آپ وضو کریں، چونکہ آپ نے نماز کا ارادہ کیا، نماز کے لیے آپ اٹھنے لگے ہیں، لیکن آپ نے وضو نہیں کیا، بغیر وضو کیے آپ مسجد میں آگے آپ نے نماز پڑھ لی۔ آپ نے وہ جو الفاظ تھے نا کہ جب بھی نماز کے لیے اٹھو، اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے، اور وہ خاصے والی بات بھی نہیں ہے جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا۔ سو کر اٹھے تو وضو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ لازم ہے۔ نبی علیہ السلام تو نہیں کرتے تھے کئی دفعہ، حدیث میں، اور وہ بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ گہری نیند میں ہوتے تھے، یعنی اٹھے، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر آپ سو گئے اور گہری نیند میں ہوتے تھے، اور پھر اٹھ کے آپ ویسے نماز پڑھ لیتے تھے۔ چونکہ نیند کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، غفلت کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے اصل میں۔ یہ جو عام طور پر کہتے ہیں کہ نیند ناقض وضو ہے یا نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے،
تو آپ کو پتا ہے کہ ہر نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. آپ اگر بیٹھے بیٹھے سو جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا, یہی ہے نا فتویٰ جی. صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے سر جھک جاتے اور کھراٹوں کی آوازیں بھی آتی تھی, لیکن بیٹھے بیٹھے عشاء کے نماز کے انتظار میں, اور اسی وضو سے وہ نماز پڑھ لیتے تھے. نیند میں ہیں بیٹھے بیٹھے لیکن وضو نہیں ٹوٹا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیند کی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹا, اس لیے کہ نبی جب سو رہا ہوتا ہے تو دل جاگ رہا ہوتا ہے. چونکہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا ہے لہٰذا وضو کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو بھی اگر معلوم ہو سونے کی حالت میں کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تو آپ بھی نہ کریں. لیکن ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہوتا کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا, تو وہ جو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم غافل ہوتے ہیں اس بات سے, اس وجہ سے ہمیں حکم ہے کہ وضو کر لیں. تو حکماً یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے. تو یہاں وہ خاصے والی بات بھی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاص عمل ہے وہ بھی نہیں ہے. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جب اٹھو تو وضو کرو. تو اب کس دلیل سے اس بندے نے وضو نہیں کیا جو گھر چلا گیا تھا نماز پڑھ کے اور دوبارہ اسی وضو کے ساتھ آ کے اس نے نماز پڑھ لی؟ تو ظاہر ہے وہ سنت مصطفیٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں بھی ادا کی ہیں. تو گویا کہ وہ ظاہری الفاظ مقصود نہیں ہے, مطلوب نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ نماز کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے, اور اگر کسی مومن کا پہلے سے وضو ہے اس کے لیے یہ حکم ہی نہیں ہے کہ وہ وضو کرے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ فریش وضو کر لیں تو افضل ہے, وہ تو افضل والی بات ہو گئی, لیکن یہاں تو حکم دیا جا رہا ہے, لازم نہیں ہے. جبکہ قرآن کے ظاہری الفاظ کے مطابق ایسا کرنا لازم ہے. قرآن نے کہا کہ اگر تم سفر میں ہوتے ہو نماز قصر کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے, یعنی کافروں کے حملے کا ڈر ہو تو نماز قصر کر لو, یعنی جہاں 4 فرض پڑھنے ہیں 2 پڑھ لو تو کوئی گناہ نہیں ہے. قرآن نے تو یہ کہا ہے, لیکن کیا قرآن کے اس حکم کے مطابق ہی آپ عمل کرتے ہیں یا اس کے خلاف بھی کرتے ہیں؟ مثلا آپ لاہور سے اسلام آباد کا سفر کرتے ہیں موٹر وے کے ذریعے سے, راستے میں کہیں رکے ہیں تو وہاں نماز آپ قصر پڑھتے ہیں یا پوری؟ قصر پڑھتے ہیں نا, حالانکہ وہاں کافروں کے حملے کا ڈر نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنے لگیں گے تو کافر حملہ کر دیں گے, نہیں ڈر ہوتا نا. تو پھر آپ وہاں پر پوری نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں لازمی طور پر, کیوں قصر پڑھتے ہیں؟ قرآن نے تو کہا ہے ان خفتم, اگر تمہیں خوف ہو, خوف ہے نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا کہ سفر میں کتنی نماز پڑھنی چاہیے؟ فرماتے ہیں صلاۃ السفر رکعتان, سفر کی نماز 2 رکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جہاں 4 فرض ہیں وہاں پر 2 ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ انا آمنون, ہم تو امن میں ہوتے ہیں, یعنی خوف نہیں ہوتا. مطلب یہ تھا قرآن نے تو کہا کہ خوف ہو تو ہم تو امن میں ہوتے ہیں. تو فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں تو مفہوم تو اس کا ویسے یہی نکلتا ہے کہ مینو اس گل کا کوئی نہیں پتا, مینو اتنا پتا کہ نبی پاک دی سنت ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب قرآن کے ظاہری الفاظ سے کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا, جب نبی کی سنت ہے تو وہی فائنل ہے. مطلب یہ تھا قرآن تو نبی پر نازل ہوا ہے نا. تو یہ ہے اصل انداز سنت مصطفیٰ کو سمجھنے کا. وقت کافی ہو گیا, لیکن جو تیسرا حصہ تھا وہ جو خلقی اور خلقی بات تھی یا سیرت کی بات تھی, اس کا تھوڑا سا ذکر میں نے پہلے کر دیا. اس کی مثالیں اس طرح تو میں نہیں جا رہا اس وقت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لشکروں کو کیسے ٹھہراتے تھے, وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں, آپ کی عادات جبلی, وہ اس کی تفصیل ہے. لیکن اس حصے کو میں یہاں سکپ کر رہا ہوں. لیکن جو دوسرا حصہ ہے کہ فقہاء کے ہاں بھی وہ متفق علیہ چیز ہے اور محدثین کے ہاں بھی متفق علیہ چیز ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی کام کو برقرار رکھا ہے تو وہ بھی سنت ہے. یعنی نبی علیہ السلام کے برقرار رکھنے سے, عمل نبی کا نہیں ہے, عمل امتی کا ہے, لیکن برقرار نبی علیہ السلام نے رکھا ہے تو وہ بھی شریعت بن گیا. اس صحابی کے پاس کیا دلیل تھی جس نے ربنا لک الحمد
حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یعنی ربنا لک الحمد کے بعد یہ سارے کلمات پڑھ دیے تھے، کوئی دلیل نہیں تھی۔ سلام کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا کس نے کہے یہ الفاظ؟ تو یہ آپ کا پوچھنا، وہ صحابی گھبرا گیا کہ پتہ نہیں غلطی ہوگی کوئی، کیونکہ دلیل تو اس کے پاس تھی نہیں، لیکن اس کو یہ الفاظ اچھے لگے تو اس نے یہ کہہ دیے۔ تو اس نے ہمت کر کے کہا کہ جی وہ الفاظ میں نے کہے تھے۔ تو فرمایا میں نے دیکھا ہے 30 سے زیادہ فرشتوں کو جلدی کرتے ہوئے کہ ان کلمات کا ثواب کون لکھے، یعنی وہ جلدی کر رہے تھے کہ ہم ثواب لکھیں۔ ایک فرشتہ جلدی کر رہا تھا کہ میں لکھوں، دوسرا جلدی کر رہا تھا کہ میں لکھوں، اور تیسرا 30 سے زیادہ فرشتے جلدی کر رہے تھے ان کلمات کا ثواب لکھنے کے لیے۔ تو اب یہ شریعت بن گئی۔ یہ 4 طریقوں سے شریعت بنتی ہے، یعنی جو سنت تقریری ہے 4 طریقوں سے، موٹے موٹے جو 4 طریقے ہیں وہی ہیں، اگرچہ اس میں بھی کچھ باریک تفصیلات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی عمل آپ کے سامنے کیا گیا، اور سامنے کرنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ کو بتایا گیا کہ کسی نے یہ عمل کیا ہے، یعنی رپورٹ ہوا، آپ کے زمانے میں ہوا لیکن آپ تک پہنچی وہ بات کہ کسی نے یہ عمل کیا ہے۔ یعنی سامنے والی بات ضروری نہیں کہ سامنے ہی کیا ہو تو پھر ہے، آپ کے علم میں لانا بھی کافی ہے۔ تو آپ کے علم میں لایا گیا لیکن آپ نے اس کو اپنی زبان مبارک سے تائید بخشی اور اس کو آپ نے برقرار رکھا، یعنی قول سے فرمان ارشاد کے ساتھ آپ نے اس کی تائید فرمائی، اس کو برقرار رکھا۔ وہ جو مواخات قائم کی تھی ابو درداء اور سلمان کے درمیان نبی علیہ السلام نے، یہ بھائی چارہ قائم کیا تھا نا مہاجر اور انصار کا، جو آپ جانتے ہیں۔ تو حضرت سلمان نے دیکھا ام درداء کو کہ ان کی حالت تو ایسے جیسے کوئی شادی شدہ عورت نہیں ہے، کوئی طلاق یافتہ یا کوئی بیوہ عورت ہے، اس طرح کی کیفیت ہے۔ پردے کے احکام بعد میں نازل ہوئے، آپ سب پردے کے احکام بعد میں نازل ہوئے، خیر اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ یہ کیا حالت آپ نے بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ آپ کے بھائی کو تو دنیا کی حاجت ہی نہیں، یعنی وہ لوگ بڑے مہذب انداز میں، بڑے نفیس انداز میں گفتگو کرتے تھے، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنا، خاص کر جنسی معاملات میں یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ دیکھنے سب سے بڑا مسئلہ قرآن نے جو بیان کیا، برائی کی دعوت ایک عورت نے دی، دروازے بند کر دیے، اور برائی کی دی قرآن دعوت دی، قرآن نے الفاظ کیا ذکر کیے ہیں؟ ہائی طلاق، ادھر آؤ۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی، اور اس سے بڑا مسئلہ اور کیا بیان کرنا ہوگا؟ اور یہ جو ولگیرٹی اور واہیات قسم کی گفتگو کرتے ہیں بعض مقررین بھی، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہ آپ کے بھائی کو تو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو خیر ان کا کھانا تیار کیا گیا حضرت سلمان کا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ تو کھانا کھانے لگے تو انہوں نے کہا کھاؤ، انہوں نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ ابو درداء کہتے میرا تو روزہ رکھا ہے، کہتے جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں نے نہیں بھی کھانا۔ نفل روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں نا، توڑ بھی سکتے ہیں، کینسل کر سکتے ہیں۔ تو اب مجبوری ہے کہ بھائی کھانا نہیں کھا رہا تو روزہ چھوڑ دیا انہوں نے، تو روزہ توڑا دیا انہوں نے۔ اس کے بعد رات ہوئی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، عشاء کی نماز ہو گئی، نماز کے لیے فرمایا سو جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد پھر اٹھ کے سو جاؤ۔ پھر تیسرا پہر جب رات کا ہوا تو انہوں نے کہا جی اب اٹھو۔ حضرت سلمان بھی اٹھے اور حضرت ابو درداء بھی اٹھے، انہوں نے نماز پڑھی۔ فصلیا ان دونوں نے نماز پڑھی، فصلیا ان دونوں نے نماز پڑھی۔ تو اب یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ یہ عمل انہوں نے کیا، کھانے کے حوالے سے بھی اور رات کی عبادت کے حوالے سے بھی نبی علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی۔ تو نبی علیہ السلام انہوں نے یہ حضرت سلمان نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے گھر والوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کا اپنا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور ہر شخص کو، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ یہ حضرت سلمان نے فرمایا تھا ابو درداء رضی اللہ عنہما۔ نبی علیہ السلام کو یہ معاملہ رپورٹ ہوا تو آپ نے فرمایا صدق سلمان نے سچ کہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اس کی تائید فرما دی، اب یہ شریعت بن گئی۔
کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. اور دوسرا وہ واقعہ میں ایک اور درس کے اندر بھی اس کا ذکر کروں گا، اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا. 2 آدمیوں نے تیمم کیا، بعد میں پانی مل گیا. اب ایک نے پانی کے ساتھ وضو، یعنی جو تیمم تھا اس کو پہلے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اب دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لی. اور دوسرے نے اسی پر اکتفا کیا، تیمم والی نماز کے اوپر ہی. تو جس آدمی نے اسی پر اکتفا کیا تھا نا، کہ یعنی پانی نہیں تھا تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اصابت السنہ، آپ نے سنت کو پا لیا ہے، آپ کا عمل سنت کے مطابق ہے. مطلب یہ کہ نماز پڑھ لینے کے بعد پانی مل بھی جائے تو نماز دہرانا نہیں ہے، اسی پر اکتفا کرنا سنت کے مطابق ہے. لیکن کیا دہرانا بھی ٹھیک ہے؟ جس نے دہرائی تھی اس سے آپ نے فرمایا لکل اجر مرتین، آپ کے لیے ڈبل اجر ہے. تو دونوں کام جائز ہو گئے. اور بعض دفعہ دونوں کام بھی جائز ہوتے ہیں. اگلا جو ہمارا درس ہے اس میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جہاں دونوں کام جائز ہوں وہاں جائز رکھنے چاہیے، وہ دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اختلاف تو امت کے اندر رہے گا. تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے تائید فرمائی. اور یہ ایک غزوہ تھا جس میں یہ سیف البحر کہتے ہیں اس کو، 8 ہجری کا یہ واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ امیر تھے، 300 لوگ تھے اور ان کا راشن ختم ہو گیا. ایک کھجور بھی دیتے تھے اور وہ ان کو کم لگتی تھی، لیکن انہیں لگا کہ اس کی قدر تو تب آئی جب ایک کھجور بھی ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی سمندر سے ان کے لیے باہر نکال دی. اتنی بڑی مچھلی کہ ان لوگوں نے 15 دن تک پورے لشکر نے، جن کی تعداد 300 تھی، کھایا. اور اس کی ایک ہڈی کو کھڑا کیا گیا، پھر اونٹ سوار اس ہڈی کے نیچے سے گزر گیا اور اس کا سر بھی ہڈی کو نہیں لگا. کتنا بڑا رزق تھا جو اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا، ان کو فراہم کیا. یعنی ایک مچھلی جو ان کو مہیا کر دی، اور انہوں نے کھایا بھی، سنبھالا بھی، رکھا بھی. تو مدینے جب آئے، مدینہ طیبہ میں، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں عرض کیا. فرمایا یہ تو اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے نکالا ہے، کھاؤ اس کو، اور اگر تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ. مردہ مچھلی باہر پڑی ہوئی ہے نا، حلال ہے کہ نہیں؟ پانی سے باہر مچھلی ایک نکال لی گئی اور وہ مری پڑی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو وہ پہلا جو حصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ قول سے تائید فرمائی، اور دوسرا یہ فَأَكَلَهُ، نبی علیہ السلام نے خود بھی اس گوشت کو کھایا، اس مچھلی کے گوشت میں سے کھایا. تو اپنے عمل، فعل، قول سے بھی، ارشاد سے بھی، اور اپنے عمل سے بھی تائید فرما دی. یعنی وہ کام لوگوں نے کیا ہے لیکن آپ نے خود کھا کر بتا دیا کہ یہ حلال ہے. اور کبھی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو زبان مبارک سے فرماتے ہیں اور نہ اپنے عمل سے کچھ کرتے ہیں، بس خاموش رہتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تو بھی وہ سنت تقریری بن جاتی ہے. بہت سی مثالیں میں ایک عرض کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی، عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرنی. تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ نے کہا جی اللہ کے رسول نے فرمایا بنو قریظہ میں ہی جا کے پڑھیں گے. تو خیر بنو قریظہ میں پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ابھی باقی تھا، تو باقی لوگوں نے بھی نماز پڑھ لی. نبی علیہ السلام کو یہ معاملہ رپورٹ ہوا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، کسی کو بھی کچھ نہیں کہا. حکم کیا تھا؟ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی. تو بنو قریظہ میں تو سب نے نہیں پڑھی، لیکن اصل میں جو کہہ رہے تھے نا کہ پڑھ لیں، ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جلدی تمہیں پہنچنا چاہیے اور تمہیں عصر کی نماز کا وقت بنو قریظہ میں ہونا چاہیے. جب ہم جلدی نہیں پہنچ پائے ہیں تو نماز تو لیٹ نہیں کرنی چاہیے. جن لوگوں نے راستے میں پڑھی ان کا یہ موقف تھا، اور اس میں بھی وزن ہے. اور جو کہتے تھے جو آپ کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہاں پڑھنی ہے، ہمیں نہیں پتا وقت ہے یا نہیں ہے، بس ہم تو پڑھیں گے وہاں. سوچنے کے 2 مختلف انداز ہو گئے نا. تو اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے. امت کے اندر یہ گنجائش باقی رکھیں گے
تو پھر مسئلہ ٹھیک رہے گا سنت کے حوالے سے بھی۔ وہ دوسری مشہور مثال ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے، فجر کی نماز پڑھائی نبی علیہ السلام نے، اور ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں، فرمایا آج صبح اربعان، کیا صبح کے 4 فرض ہوتے ہیں؟ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، یعنی صبح کی 4 رکعتیں ہیں، یعنی 4 فرض ہیں، مقصد یہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہ میری 2 رکعتیں رہ گئی تھی، یعنی سنتیں پہلے والی رہ گئی تھی تو میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، سنت تقریری۔ اب یہ فتویٰ تو آپ نہیں دے سکتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے اور نماز کے بعد وہ رہی ہوئی سنتیں نہیں پڑھ سکتے، یہ فتویٰ تو نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ دے سکتے ہیں کہ اس موقع پر پڑھنا بھی جائز ہے، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی ہیں تو جب سورج طلوع ہو پھر پڑھ لے، یہ فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں دے سکتے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ وہ اصل میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ بھئی وہ بھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا، اللہ کے رسول کے سامنے ہی یہ کام ہوا ہے نا، اللہ کے رسول کے سامنے ہی کام گویا کہ اس کو آپ نے ایگزمپٹ کر دیا۔ پر دوسرے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں بھئی وہ تو فجر کی نماز ہی ہے نا، فجر کے بعد نفل وغیرہ پڑھنا وہ اصل مقصود ہے اس حدیث کا۔ جو پہلے کی کوئی نماز ہے یا کوئی سببی نماز ہے، کوئی چھوٹی ہوئی ہے، آپ قضا کا لفظ بول رہے ہیں، وہ تو ممنوع اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ تو فتویٰ ہے سب علماء کا۔ خیر آخری پوائنٹ کی طرف میں آتا ہوں، عرض یہ کر رہا ہوں کہ سنت تقریری کا پتہ کیسے چلتا ہے۔ تو 3 باتیں ڈاکٹر صاحب میں نے عرض کر دی ہیں، ایک یہ کہ آپ کے ارشاد اور فرمان سے کہ آپ نے تائید کر دی ہے، دوسرا یہ کہ آپ نے عمل کیا، جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے وہ گوشت کھایا ہے مچھلی کا، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے نہ تو کوئی فرمایا ہے نہ کوئی عمل کیا ہے، بس خاموشی اختیار کی ہے، تو وہ بھی شریعت ہے۔ اس میں ایک مسئلہ ضمناً یہ بھی آپ سن لیں کہ اللہ کے نبی کسی بھی غلط کام پر خاموش نہیں رہتے تھے، ورنہ سنت تقریری تو گئی۔ اگر آپ کسی غلط کام پر بھی خاموش رہتے ہوتے تو پھر کیا پتا آپ ویسے کوئی خاموش رہے ہو وہ کام غلط ہو۔ تو سنت تقریری بنتی ہی تب ہے جب آپ کسی غلط کام پر خاموش نہ رہتے ہو۔ ہم تو خیر رہتے ہیں نا جی، ہمارا تو جو کہ ایمان کمزور ہے۔ تو خیر میں عرض کرنے لگا چوتھا اور آخری پوائنٹ کہ سنت تقریری کا کیسے پتہ چلتا ہے، نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ سے، آپ کے تبسم فرمانے سے۔ آپ غور کریں، آپ نبی کی مسکراہٹ سے دین بن جاتا ہے۔ ایسے آپ کہتے ہیں خیر ہے جی کوئی بات نہیں، سنت ہی ہے نا جی، اس طرح کے جملے بولتے ہوئے غور کرنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے اور امام بھی تھے، غالباً عبداللہ بن عمر بن عاص تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت ٹھنڈک تھی اور یہ غزوہ ذات سلاسل کا واقعہ ہے۔ اتنی زیادہ سردی رات کو کہ انہوں نے غسل کرنا تھا تو ہمت نہیں پڑی، میں نے اگر غسل کیا اتنے ٹھنڈے پانی سے تو مر جاؤں گا، جان کو نقصان ہو جائے گا۔ خیر انہوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھا دی، امامت کروا دی لشکر کی۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جو تیمم وضو کے قائم مقام ہوتا ہے وہی تیمم غسل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی اور طریقہ ہوگا، وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر میں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کچھ بات عرض کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح تم نے نماز پڑھا دی، یعنی آپ کو جب پتہ چلا نا کہ انہوں نے تیمم کیا اور غسل ہی نہیں کیا اور بغیر غسل کیے لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ اچھا اگر ایک بندہ بے وضو ہو اور نماز پڑھا دے، پچھلے بندوں کی نماز صحیح ہوگی کہ نہیں؟ یعنی ان کو نہیں پتا کہ اس کا وضو ہے یا نہیں، وہ تو نماز پڑھا اس نے وضو نہیں کیا تھا۔ وہ گاؤں میں جیسے کہتے ہیں کہ وہ تنخواہ تھوڑی دیتے ہیں بغیر نماز، وہ وضو کے ہی نماز پڑھا دی۔ انہاں دی نمازاں میں خراب کراں گا، انہیں تنخواہ تھوڑی دیں دینا۔ بھائی ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو باوضو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، چونکہ یہ فتویٰ کچھ لوگ دیتے ہیں نا، مطلب ایک آدمی جرابوں پر مسح کر لیتا ہے تو وضو ٹھیک ہو جاتا ہے نا اس کا۔ اگر اس نے پہلے وضو کر کے جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو اب وہ دوبارہ وضو جب کرے گا تو اس پر مسح کر لے تو وضو ٹھیک ہے۔
اب چونکہ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہماری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس امام کے پیچھے۔ بھئی کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ چونکہ ہماری فقہ کے مطابق جرابوں پر مسح ہوتا نہیں، لہٰذا اس کا وضو نہیں ہوا ہمارے مطابق، تو ہماری نماز کیسے ہوگی اس کے پیچھے، لہٰذا وہ نہیں پڑھتے۔ ان سے جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ایک بندے نے وضو نہیں کیا تھا، آپ کو بھی نہیں پتا تھا، بغیر وضو کے نماز پڑھا کے چلا گیا، ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کہتے ہیں ہو جائے گی۔ بھائی وہاں کیوں ہو جائے گی؟ اچھا پھر جرابوں میں کیا مسئلہ کہ کیوں نہیں؟ کہتے نہیں اس میں چونکہ وہ کپڑے وغیرہ کی ہوتی ہے نا، تو اس میں پانی جا سکتا ہے۔ اچھا پانی چلا جائے تو پھر اس پر مسا نہیں ہوتا، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ تو آپ یہ فرمائیں کہ اگر موزوں کے اندر سوراخ ہوئے ہوں چھوٹے چھوٹے، تو کیا ایسے موزوں پر مسا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ تو پانی والا مسئلہ کتنے گیا جی؟ تو پانی تو ان میں بھی جا رہا ہے نا۔ اگر پانی جانے کا مسئلہ ہے یا گرد و غبار جانے کا مسئلہ ہے تو وہ تو پھٹے ہوئے موزوں میں بھی جا رہا ہے، ان پر آپ کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے، تو سمجھ نہیں آئی نا۔ تو خیر میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، نہ فقہی مسائل میں جا رہا ہوں، اصل بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو پڑھ رہا ہے اس کے نزدیک تو وضو ہے نا، وہ تو وضو ہو کے پڑھا رہا ہے، مطلب اس کی عقل کام نہیں کرتی کہ صبح صبح ٹھنڈے پانی سے وضو اس نے کیا اور ٹھنڈے ماحول کے اندر باہر نکلا، سردی کے اندر ٹھٹرتی ہوئی کیفیت کے اندر، اور آ کے نماز پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اور اسے یہ پتہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہو رہی، اسے آپ عقل مند سمجھتے ہیں؟ کون ایسا احمق ہوگا جو یہ حرکت کرے گا؟ بھائی اس کے نزدیک ٹھیک ہے نا، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ خیر میں بات عرض کرنے لگا تھا کہ وہی تیمم جو وضو کے قائم مقام ہوتا ہے وہی غسل کے قائم مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے غسل کے بغیر نماز پڑھا دی؟ کہتے ہیں سمعت اللہ یقول، اللہ تعالیٰ کی یہ بات میں نے سنی ہے، اللہ کا فرمان میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ چونکہ اللہ کا یہ فرمان تھا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فرمان تھا، اس لیے میں نے غسل کی جگہ پر تیمم کر کے اس کیفیت میں نماز پڑھا دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، آپ ہنس پڑے، آپ مسکرا دیے، اور آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عمل درست تھا۔ اس طرح کی سچویشن میں جہاں اتنا نقصان ہونے کا خطرہ موجود ہو تو شریعت، اللہ کی کتاب اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہاں پر غسل کے بجائے تیمم کر لیا جائے۔ تو یہ سنت کے حوالے سے کچھ گزارشات میں نے عرض کی، وقت کافی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت مصطفیٰ کو اور ان کی تمام جو اقسام ہیں، ان کی جو کیفیات ہیں، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔